السلام علیکم. اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ثنا کریم. نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر. کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے. We will fight until our last breath for our independence. ڈیڑھ کروڑ کشمیری 21ویں روز بھی گھروں میں قید. کرفیو اور بھارتی پابندیوں کو 3 ہفتے مکمل. مقبوضہ وادی میں ادویات اور اشیاء خوردونوش کی شدید قلت. مساجد، اسپتالوں اور اسکولوں پر تالے پڑ گئے. کاروبار تباہ ہو گئے. مشکل ترین حالات بھی کشمیریوں کا عزم و حوصلہ توڑنے میں ناکام. ہزاروں کشمیری کرفیو توڑ کر سراپا احتجاج. بھارتی فوج کی فائرنگ، پیلٹ گنز کا بے دریغ استعمال. سینکڑوں مظاہرین زخمی. قابض بھارتی اہلکار درندگی پر اتر آئے. نہتے کشمیری کو آگ لگا دی. فوٹیج سوشل میڈیا پر بھی وائرل کر دی. بھارت کا آزاد کشمیر پر حملہ. اعلان جنگ ہوگا. حملہ ہوا تو بر صغیر کا نقشہ بدل جائے گا. پاکستان کا میزائل نظام ملک کے دفاع کے لیے استعمال ہوگا. مشرق وسطی کے حکمران ہمارے ساتھ نہیں تو کوئی بات نہیں. جو کشمیر کے ساتھ ہوگا وہ پاکستان کا راج کمار ہوگا. وزیر ریلوے شیخ رشید کا مظفر آباد میں ریلی سے خطاب. کہا نازی مودی مذہب کی لڑائی لڑ رہا ہے. اس کے احکامانہ اقدامات بھارت کو لے ڈوبیں گے. خطے میں بھارت کی حکمرانی کا خواب پاش کریں گے. شیخ رشید کی صدر آزاد کشمیر سے بھی ملاقات. مودی سرکار نے 90 لاکھ کشمیریوں کو قیدی بنا رکھا ہے. عالمی برادری سنگین انسانی بحران کا نوٹس لے. امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کی میڈیا سے گفتگو. کہا مقبوضہ وادی میں آزاد مبصرین کو بھیجا جائے. بھارت کو اقدام واپس لینے پر مجبور کیا جائے. اسد مجید کے مطابق امریکی صدر کو بھی کشمیر کی صورتحال پر تشویش ہے. ٹرمپ نے 3 مرتبہ کشمیر کے معاملے پر کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے. پاکستانی عوام اور مسلم امہ کشمیریوں کی فوری مدد کو آئیں. مقبوضہ کشمیر سے باہر بیٹھے لوگ کشمیر کے سفیر بنیں. باخبر رہیں اور احتجاج کریں. کشمیری عوام بہادری سے بھارتی مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. بابائے حریت سید علی گیلانی کی کھلے خط میں اپیل. کہا بھارتی قبضے سے مکمل آزادی تک جدوجہد جاری رکھنا ہوگی. ہمیں اپنی زندگیاں، املاک اور شناخت بچانے کے لیے متحد ہو کر کھڑا ہونا ہوگا. حقیقی عمل نہ ہوا تو آپ کو تاریخ ہی نہیں آئندہ نسلیں بھی معاف نہیں کریں گی. نریندر مودی کو اعلیٰ ترین اعزاز دینے پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے UAE کا دورہ منسوخ کر دیا. صادق سنجرانی کا کہنا ہے امارات نے مسلمانوں کے قاتل اور کشمیریوں پر ظلم و جبر کرنے والے مودی کو ایوارڈ سے نوازا. سینٹ آف پاکستان اور پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. کشمیری بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کریں گے. پاکستانی افواج اور پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے لیے تا دم لڑتی رہے گی. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. نازی مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر پر غاضبانہ اقدامات کے بعد سکھوں کے در پہ ہو گئی. بھارت سے کرتارپور راہداری منصوبے کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع. BJP کے رہنما اور لوک سبھا کے رکن سبرامنیم سوامی کی کرتارپور راہداری پر ہرسہ سرائی. کہا کرتارپور راہداری نہ کھولی جائے. بھارت صورتحال کی بہتری تک پاکستان سے کوئی مذاکرات نہ کرے. پاکستان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کرتارپور راہداری پر کام روکا جائے. کرتارپور راہداری دنیا میں بین المذاہب ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے. انتہا پسندی کے بڑھتے رجحانات میں کرتارپور منصوبہ دنیا کو احترام انسانیت کا پیغام دے رہا ہے. معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا ٹویٹ. کہا پاکستان کرتارپور راہداری کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے تاکہ سکھ یاتری مذہبی رسومات پوری آزادی اور سہولت سے ادا کر سکیں. ہمیں یقین ہے یہ منصوبہ مختلف عقائد کے مابین
ہم آہنگی کو فروغ دے گا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے کشمیر میں ظلم ہوتے دیکھا ہے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اسکردو میں پریس کانفرنس، کہا عمران خان جمہوریت پر حملہ آور ہیں، حکومت ناکامی چھپانے کے لیے اپوزیشن کو دیوار سے لگا رہی ہے۔ عمران خان نے جو وعدہ کیا اس پر یو ٹرن لیا، عوام ہمارا ساتھ دیں، ملکی مسائل حل کریں گے، گلگت بلتستان کے آئینی اور معاشی حقوق چھین کر لیں گے۔ بلاول صاحب، آپ کی جمہوریت قوم کا مال اڑا اور باہر پہنچاؤ ہے۔ آپ نے آج بھی کشمیر کاز پر سیاست کی، عظیم کشمیریوں کی جدوجہد کا آپ کی ابو بچاؤ مہم سے کیا موازنہ؟ معاون خصوصی فردوس عاشقوان کا رد عمل، کہا سندھ میں آپ کے 11 سالہ کرپٹ راج نے غریب عوام کے حقوق چھین لیے ہیں، کراچی آج کچرا کنڈی بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید بولے، حادثاتی چیئرمین کو کشمیر کی صورتحال میں دلچسپی ہے، نہ ہی یہ ان کی ترجیحات کا حصہ ہے، ان کی پوری گفتگو کا ہدف والد کی لوٹ مار سے توجہ ہٹانا ہے۔ ملک بھر میں مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کا سلسلہ جاری، ٹھٹہ میں مسیحی برادری کی کشمیریوں کے حق میں ریلی، سکھر میں سول سوسائٹی کا بھارتی مظالم کے خلاف دادو چوک میں احتجاجی مظاہرہ، قمبر میں بیوپاریوں کا بھارتی مظالم کے خلاف مارچ، ملتان میں تائیکوانڈو کے کھلاڑیوں کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، بچوں کا کشمیری بھائیوں کے ساتھ محبت کا والہانہ اظہار، نازی مودی کے خلاف نعرے۔ مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے، کشمیری کیسے رہ رہے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم، ہمارا امتحان ہے ہم کیسے کشمیریوں کا ان کا حق دلائیں۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام کا تقریب سے خطاب، کہا مودی نے ایسا اقدام اٹھایا ہے جس کا جواب سوچ سمجھ کر دیا جائے گا، کشمیری بھائیوں کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بھارتی سیلابی پانی کی تباہ کاریاں جاری، قصور میں دریائے ستلج کی سطح 19 فٹ تک پہنچ گئی، گنڈا سنگھ کے مقام پر 60,000 کیوسک کا ریلا، بھگدھی ونڈ، چندا سنگھ اور مسے کی گاؤں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، حجرہ شاہ مقیم میں خیر آباد کے مقام پر دریا کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا، 600 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، چونیا میں بھی متعدد دیہات زیر آب آ گئے، ہزاروں ایکڑ پر کاشت کی گئی مکئی اور دھان کی فصلیں بھی متاثر ہوئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے نتھیا گلی کے عالیشان گورنر ہاؤس کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کر دی، وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ان عمارتوں کی تزئین و آرائش پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اب یہ عمارتیں حکومت کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنیں گی۔ روشنیوں کا شہر کراچی 21ویں صدی میں کچرا خانہ بن گیا، شہر قائد میں ہر طرف گندگی، بدبو اور کچرے کے انبار، شہریوں کو دن میں مکھیوں اور رات میں مچھروں کی الغار کا سامنا، پھل سبزیوں گوشت ہر چیز پر مکھیوں کا ہجوم، بیماریاں بھی عام ہو گئیں، حیدرآباد میں بھی گندگی اور کچرے نے شہریوں کی زندگیاں مشکل بنا دیں۔ کراچی میں لانڈھی بابر مارکیٹ میں صفائی کے دوران 3 خاکروب مین ہول میں گر گئے، 2 کو تشویشناک حالت میں نکال لیا گیا، رفیق نامی خاکروب کی تلاش جاری، بھاری مشینری سے کھدائی شروع، انتظامیہ پولیس اور رینجرز موقع پر موجود۔ اور شکارپور میں انڈس ہائی وے پر مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم، خاتون سمیت 3 مسافر جاں بحق، 20 سے زائد زخمی ہو گئے، مسافر کوچ کراچی سے پنجاب جا رہی تھی، سوات میں تیرات درہ سے مدین جانے والی پک اپ بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری، 1 شخص جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے۔